السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ زیڈ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سوانح حیات اور وصال کے تعلق سے روبرو ہوا ہوں۔ یہ مہینہ جو ماہ رجب المرجب کے نام سے موسوم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور یہی وہ مہینہ ہے ماہ رجب المرجب کا مہینہ، جس مہینے میں یوں تو بے شمار اکابرین اور مفکرین اس مہینے کے اندر ولادت ہوئے، اور انہی اکابرین اور مفکرین میں سے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی تاریخ ولادت ماہ رجب المرجب سن 80 ہجری بمطابق ماہ ستمبر 699 عیسوی کو ہے۔ محترم ناظرین، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جو ابو حنیفہ ہے، وہ ان کی کسی بچی یا کسی لڑکی وغیرہ کے نام پر نہیں ہے، بلکہ یہ ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حنیف کے معنی دوات کے بھی آتے ہیں اور حنیف کے معنی ٹوٹی کے بھی آتے ہیں۔ چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مائع مستعمل پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے شاگردوں نے ٹوٹی کا انتظام فرمایا، اور جب سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یا پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے بچپن سے ہی لکھنے کی بہت زیادہ عادت تھی، اور اس کے لیے دوات وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بسا اوقات لکھا جاتا ہے کہ جس مدرسے میں آپ رہتے تھے وہاں تقریباً 40,000 دواتیں موجود تھی، تو حنیف کے معنی چونکہ دوات کے بھی آتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، دوات والے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ اہل فارس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا زوتی، زے واو تے یہ زوتی، جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، اور مشرف با اسلام ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بے انتہا عقیدت والہانہ محبت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں اکثر و بیشتر حضرت زوتی کی حاضری ہوتی تھی، اور حضرت زوتی کا تعلق اہل فارس کے نوابوں اور بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ بہت ہی دولت و ثروت کے جو ہے نا مالک تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں اکثر و بیشتر شاہی کھانوں میں سے ایک کھانا فالودہ حضرت زوتی لے کر آتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زوتی کے گھر میں
ایک لڑکا تولد ہوا جن کا نام انہوں نے ثابت رکھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں لے کر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت ثابت کی تحنیک فرمائی، مطلب کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے اہل خاندان میں علم دین کی خیر و برکت عطا فرمائے اور دین و دنیا کے اعتبار سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حضرت ثابت جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، بہترین کپڑوں کے تاجر تھے۔ ریشمی کپڑوں کا کاروبار ان کا شام، عراق، ایران، کوفہ، بغداد وغیرہ تک جو ہے نا پہنچا ہوا تھا۔ بہت ہی کامیاب تاجرین میں سے حضرت ثابت کا شمار کیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے جب حضرت ثابت کے گھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے تو حضرت ثابت نے اپنے لڑکے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنے والد جو زوتی تھے ان کا نام نعمان تھا، لہٰذا ان کے دادا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام حضرت ثابت نے نعمان رکھا۔ اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن نعمان ہے۔ معزز ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اکابرین میں سے ہیں، وہ مدون فقہ میں سے ہیں جنہوں نے بے شمار فقہی مسائل کی جو ہے نا تدوین کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تصوف و طریقت میں بھی ہے، اور فقہ کے امام تو ہے ہی ہیں۔ تصوف و طریقت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے انہوں نے تصوف و طریقت سیکھا، اور اس طریقے سے حضرت تصوف و طریقت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رئیس الامام ہیں، جس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا رئیس المحدثین ہیں، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو رئیس الاعظم بھلا کیوں نہ کہا جائے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار ایسے اساتذہ جن سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایتیں لی ہیں، وہ سبھی اکثر اساتذہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا شاگردوں میں سے، جیسے کہ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا بصرہ میں جا کر روایتیں لی ہیں۔ ایسا ہی حضرت ابو عبد الرحمن المکنی، جن سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتیں لی ہیں، اور انہی اساتذہ کی فہرست میں ایک اساتذہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں دو نہیں مکمل 185 روایتیں جو ہے نا نقل کی ہیں، اور یہ تمام کے تمام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس بنا پہ اگر کہا جائے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یقیناً رئیس الامام ہے، تو اس میں کوئی مضایقے کی بات نہیں۔ تمام ائموں میں سے جو ہے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واحد امام ہیں جن کی حیثیت تابعی کی ہے، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار صحابہ کرام سے جو ہے نا ملاقات ثابت ہے۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایسا ہی جو ہے نا دوسرے تمام جو ہے نا اکثر ائمہ حضرات جو ہے نا لکھتے ہیں کہ تابعی ہونے کے لیے یا صحابی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ کم از کم 5 سال کی عمر میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو ایسا ہی اصول جو ہے نا تابعی کے لیے بھی ہے کہ جس کسی نے 5 سال یا 5 سال سے اوپر کی حالت میں کسی صحابہ ایمان کے حالت میں کسی صحابہ سے ملا ہو، صحابہ کی خدمت میں رہا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو اسے تو تابعی کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کئی صحابہ سے ہوئی ہے، اور جب کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ملاقات ہوئی تو ان کے تابعی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی، حضرت عامر واصلہ ثم المکی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی، حضرت محمود بن ربیع اور ایسا ہی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہوئی۔ ان تمام صحابہ کرام سے ملاقات اس بات کا جو ہے نا ضامن ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی ہیں، حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ جب کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے حرمین شریفین جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام جب جو ہے نا حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے تو اس حدیث کی تعلیم میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یقیناً شریک ہوتے تھے۔ تو میں زیڈ چینل کے ذریعے سے جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد امام ہیں جن کا تعلق تابعی سے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر تک تو اپنے والد محترم حضرت ثابت کے ساتھ کپڑوں کی تجارت میں ادھر ادھر اسفار کیے، اور سفر کے حالت میں جب جہاں کہیں صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تو یقیناً جو ہے نا آپ ملاقات کرتے اور ان سے حدیثیں بھی سنا کرتے تھے، دین اسلام کی باتیں لے لیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 20 سال کی ہوئی اور تجارت کے غرض سے اپنے والد محترم حضرت ثابت کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اسی اثنا میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے بچے تم کیا کرتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کپڑوں کی تجارت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا تم علم دین حاصل نہیں کرتے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم دین کسی مدرسے میں جا کر تو اب تک حاصل نہیں کیا ہوں۔ تو حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر میں وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ استعداد دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم دین تعلیم سے منسلک ہو جاؤ تو تمہارا بہت نام ہوگا۔ حضرت امام شعبی کی یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر جو ہے نا گھر کر گئی،
اور اس طریقے سے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوفہ کے مدرسے، جس مدرسے کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالی تھی، اس مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استاد حضرت ابو اسماعیل حماد رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام بھی حاصل کیا، علم تفسیر بھی حاصل کی، علم حدیث بھی حاصل کیا، اور علم فقہ کے اندر عبور حاصل کر لیا۔ یہ وہ مدرسہ تھا جس مدرسے کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 17 ہجری میں قائم کیا تھا۔ سن 17 ہجری سے لے کر سن 32 ہجری تک یہ مدرسہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی ہی میں چلتا رہا، اور سن 32 سے لے کر سن 64 تک حضرت علقمہ چلاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کو چلایا، اور حضرت ابراہیم نخعی کے بعد اس مدرسے کی باغ و ڈور حضرت ابو اسماعیل حماد رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا زیر نگرانی آ گئی، اور اس طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو اسماعیل حماد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی میں علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ کے اوپر عبور حاصل کیا۔ محترم ناظرین، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے وہ امام ہیں جنہوں نے بے شمار مسائل کی جو ہے نا تدوین کی ہے، اور حضرت ابو اسماعیل حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مدرسے کو بھی جو ہے نا بخوبی چلایا ہے، جس میں بے شمار جو ہے نا شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے اوپر جو ہے نا عبور حاصل کیا، کئی جو ہے نا علوم جو ہے نا حاصل کیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی دیانتدار، ایماندار تھے، اور تقوی و پرہیزگاری کے اندر ان کا الگ ہی جو ہے نا ایک مقام تھا۔ صرف جو ہے ایک واقعہ ان کی جو ہے نا تقوی پرہیزگاری کا میں بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر ایک بکری جو ہے نا گم ہو گئی۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا معلوم ہوا کہ کوفہ کے اندر ایک بکری گم ہو گئی ہے، تو ایک قصاب کو بلایا، اور قصاب کو بلا کر جو ہے نا پوچھا کہ ایک بکری کی طبعی عمر کیا ہوتی ہے۔ اس قصاب نے کہا کہ ایک بکری کی طبعی عمر 6 سال یا 7 سال ہوتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6-7 سال تک کوفہ کے اندر رہ کر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، محض اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت مجھ تک پہنچ جائے۔ یہ آپ کی تقوی و پرہیزگاری تھی۔ آپ علم مناظرہ کے اندر بھی جو ہے نا بے شمار اور بے انتہا جو ہے نا کمال رکھتے تھے۔ آپ کا وہ واقعہ جو ہے نا بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ کسی سے جو ہے نا مناظرہ ہوا، جو اس بات کا قائل تھا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے نا خود بخود جو ہے نا وجود میں آ گئی، یہ دنیا خود بخود جو ہے نا بن گیا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے گئے، اور جانے کے بعد جو ہے نا تھوڑی تاخیر سے پہنچے۔ جس سے مناظرہ تھا اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، اس کے باوجود وقت کے قدر نہیں ہے، تاخیر سے آپ پہنچے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ دراصل جو ہے نا مجھے تاخیر اس وجہ سے ہو گئی کہ میں آ رہا تھا تو راستے میں جو ہے نا ایک ندی پڑتی ہے،
اس ندی کے اندر نہ تو کشتی وغیرہ تھا، نہ کوئی ذریعہ تھا جس کی وجہ سے میں اس پار سے اس پار، اس کنارے سے اس کنارے آ سکوں۔ پھر اچانک میں دیکھا کیا ہے، یکایک خود بخود جو ہے نا ایک درخت کٹ گیا، اس کے تختے جو ہے نا بن گئے، پھر ان تختوں سے جو ہے نا خود بخود جو ہے نا کشتی تیار ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے نا خود بخود میرے پاس آ گئی، اور اس طریقے سے میں اس کشتی پہ چڑھ کر سوار ہو کر اس کنارے سے اس کنارے آ گیا ہوں۔ جس شخص سے مناظرہ تھا وہ شخص کہا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت جو ہے نا خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے خود بخود تیار ہو جائیں، کشتی خود بخود جو ہے نا تیار ہو کر سمندر کے اندر چلنے لگے؟ یہ تو ناممکن ہے، میرے دل و دماغ کو آپ کی یہ بات نہیں لگتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھلا ایک درخت، ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی جو ہے نا دنیا خود بخود جو ہے نا کیسے چل سکتی ہے؟ بالآخر جس سے مناظرہ ہوا تھا وہ شخص خاموش ہو گیا، اس کے پاس جو ہے نا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو معزز ناظرین، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ہر میدان میں اپنی ایک الگ ہی جو ہے نا امتثالی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک جو ہے نا حضرت ابو اسماعیل حماد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس مدرسے کی جو ہے نا باغ و ڈور سنبھالا، اور مدرسے کی باغ و ڈور کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تجارت تھا، کپڑوں کا، ریشمی کپڑوں کا جو کاروبار تھا، اس کاروبار کو بھی جو ہے نا مسلسل طور پر جاری و ساری رکھا، اور اس کی آمدنی اکثر و بیشتر جو ہے نا آپ مدرسے کے طلباء کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے جب ہم آپ کے سوانح حیات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی جو ہے نا سخی تھے۔ کئی سو جو ہے نا درہم طلباء کے اوپر، اساتذہ کے اوپر اور ضرورت مندوں کے اوپر جو ہے نا خرچ کیا کرتے تھے، اور بے انتہا جو ہے نا آپ ایماندار تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جو ہے نا کپڑے کی دکان پہ جو ہے نا تشریف فرما تھے، اسی اثنا میں جو ہے نا ایک خاتون ریشمی کپڑوں کا جو ہے نا گٹھا لے کر آئی اور کہا کہ حضرت اس کپڑے کو آپ مجھ سے خرید لیجئے۔ پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ جو ہے نا 100 درہم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو 100 درہم سے زیادہ کی قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ 200 درہم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، 200 درہم سے بھی زیادہ کا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ 300 درہم دے دیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ قیمت کا نظر آتا ہے۔ اس خاتون نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیے کہ کیا قیمت ہوگی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکمل 500 درہم کا ہے۔ یا آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا ایمانداری کا ایک ادنا سا واقعہ ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار جو ہے نا فقہی مسائل کی تدوین کی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں جو ہے نا بڑے بڑے ائمہ کرام وجود میں آئے ہیں، جیسے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد ہیں، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار ایسے جو ہے نا شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں تیار ہوئے، جن کے اندر اپنے طور پر جو ہے نا اجتہاد اور استنباط کی جو ہے نا صلاحیت و استعداد بھرپور جو ہے نا بھرپور ان کے اندر موجود تھی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور اہل بیت سے والہانہ عشق تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے اندر بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ کوفہ ہی نہیں بلکہ کوفہ کے علاوہ دوسرے جو ہے نا ممالک میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کا جب جو ہے نا زمانہ آیا
تو انہوں نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے؟ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے انتہا جو ہے نا عابد اور تقوی و پرہیزگار کے مالک، تصوف و طریقت میں اپنا جو ہے نا ایک مقام، اور تفسیر و فقہ کے اندر آپ کا ایک الگ ہی نہایت اعلیٰ مقام تھا۔ اس دور میں ہارون رشید نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدون کیے ہوئے فقہ کے مسائل کو ہر طرف جو ہے نا اشاعت کیا۔ محترم ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال دراصل جو ہے نا ایک شہادت ہے، اور شہادت میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال طبعی طور پر نہیں ہوا، بلکہ انہیں جو ہے نا زہر دے کر مارا گیا۔ خلافت بنو امیہ کے گورنر یزید بن عمرو بن حبیر بن معاویہ جب یہ گورنر تھے اور انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ آپ جو ہے نا درباری مولوی بن جائیے، قاضی بن جائیے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اندر جو ہے نا قاضی بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، میں قاضی نہیں بن سکتا۔ بالآخر حکومت بنو امیہ کے گورنر نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا 15 دن تک جو ہے نا جیل میں ڈال دیا کہ شاید اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کی سزا دوں تو جیل کی سزا سے تنگ آ کر میرا حکم، میرا فرمان، میرا آفر جو ہے نا قبول کر لیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی سختی کو برداشت کرنا تو منظور کیا، لیکن حکومت بنو امیہ کے گورنر یزید بن عمرو بن حبیر بن معاویہ کے پیشکش کو جو ہے نا ٹھکرا دیا، کہا کہ نہیں، میں درباری مولوی نہیں بن سکتا ہوں۔ حکومت بنو امیہ کے دور کے بعد، ابھی ان کا دور ہی چل رہا تھا کہ اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد وہاں کئی سال تک رہے۔ کئی سال رہنے کے بعد جب پھر جو ہے نا کوفہ کے اندر عباسی حکومت آئی، اور عباسی حکومت میں خلیفہ منصور عباسی جو اس وقت کے جو ہے نا خلیفہ تھے اور ان کا ہی جو ہے نا گورنر وغیرہ تھا، وہاں جو اہل بیت سے بے انتہا دشمنی رکھتا تھا، خواہ وہ حکومت بنو امیہ ہو یا جو ہے نا حکومت جو ہے نا عباسیہ ہو، دونوں کے دونوں جو ہے نا اہل بیت کے جو ہے نا بے انتہا دشمن رہے۔ سادات کو جو ہے نا سادات کی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، سادات کے اوپر بے انتہا جو ہے نا ظلم و ستم اور زد و کوب کیا جاتا تھا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے اندر بھی ہوتا تھا اور خلافت جو ہے نا عباسیہ کے اندر بھی ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی ان مظالم اور زد و کوب کو دیکھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نا رہا نہیں جاتا تھا، اور اسی اثنا میں خلیفہ منصور عباسی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا صاحبزادے حضرت زید بن علی شہید، جب حضرت زید بن علی شہید ان کے مقابلے میں جو ہے نا نکلے جنگ کے لیے، تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن علی شہید کا بے انتہا جو ہے نا ساتھ دیا اور اعلان کر دیا
کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ زید بن علی شہید کا جو ہے نا ساتھ دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا اس کہنے کے بعد خلیفہ منصور عباسی اور زیادہ انتہا جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا دشمن ہو گیا، آپ کو جو ہے نا ستانے کی جو ہے نا کوشش کرنے لگا، اور بالآخر منصور عباسی نے اپنے گورنر کے ذریعے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھری دربار میں جو ہے نا 30 کوڑے لگوائے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا کوڑے لگتے تھے اور زخم جو ہے نا چہرے پہ جو ہے نا آتا تھا، تو انہوں نے گورنر سے کہا کہ مجھے کوڑوں کی مار سے ڈر نہیں لگتا ہے، بلکہ اس بات کا غم ہوتا ہے کہ کوڑوں کی وجہ سے جو میرے چہرے کے اوپر زخم پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زخم دیکھ کر میری والدہ محترمہ کا دل جو ہے نا شکستہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب خلیفہ منصور عباسی نے کوڑے لگوائے تو ان کا چچا منصور کے چچا نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے جو ہے نا امام ہیں، ان کا بے انتہا جو ہے نا اثر و رسوخ ہے، اثر و رسوخ کے مالک ہیں، اگر تم اس طریقے سے تم مظالم ڈھاؤ گے تو بے شمار تلواریں تمہارے خلاف جو ہے نا نکل آئیں گی۔ جب منصور کو اس بات کا احساس ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی 30,000 درہم جو ہے نا آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا۔ محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 30 کوڑے لگوائے تھے تو ہر کوڑے کے عوض 1,000 درہم نذرانے میں پیش کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان درہموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور بالآخر جب منصور عباسی نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بننے کو تیار نہیں ہے، رئیس القاضی بننے کو تیار نہیں ہے، تو ان کو دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، جیسا کہ جو ہے نا تاریخ میں آتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا بغداد کی تعمیر ہو رہی تھی اور اینٹیں باہر سے آ رہی تھی، تو انہیں اینٹوں کو گننے کا کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا کہ اس طریقے سے جو ہے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے۔ خلیفہ منصور عباسی سوچا تھا کہ شاید جو ہے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک اینٹ گنیں گے، اس طریقے سے ان کا پورا وقت ان چیزوں میں لگ جائے گا، فقہ کو تدوین کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا جو ہے نا ذکی، بے انتہا جو ہے نا ذہین تھے، اور اپنے اعتبار سے اینٹوں کی جو ہے نا ایک لائن جو ہے نا کھڑی کی، اور اس لائن کو جو ہے نا بانس کے ذریعے سے جو ہے نا ناپا، اور ناپنے کے بعد جو ہے نا خلیفہ منصور کو بتا دیا کہ جو ہے نا اتنی اینٹیں ہیں۔ جب خلیفہ منصور عباسی نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے نا کوئی بھی مظالم ان کے اوپر کارگر نہیں ہو رہے ہیں، تو بالآخر اس نے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی جو ہے نا تدوین کرتے رہے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ جیل میں ہی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نا شاگردی حاصل کی ہے۔ بے شمار جو ہے نا فقہ کے مسائل کے اوپر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین و استنباط کا جو ہے نا کام کیا ہے، جب جو ہے نا آپ جیل میں ہی تھے۔ خلیفہ منصور کا احساس ہو گیا کہ میں کسی بھی طریقے سے برملا یوں ظاہری طور پر جو ہے نا حضرت امام اعظم کو جو ہے نا قتل تو نہیں کر سکتا، ان سے بدلہ تو نہیں لے سکتا ہوں، تو اس طریقے سے
اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جیل کے اندر ہی بعض روایت اور تاریخ کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے میں زہر ڈلوا دیا گیا، اور پھر وہ زہر آلود کھانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھایا، اور اس طریقے سے جب جسم کے اندر زہر سرایت کرنے لگی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا احساس ہو گیا کہ اب میری جو ہے نا زندگی کا جو ہے نا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے جو ہے نا رحلت کرنے والا ہوں، کوچ کرنے والا ہوں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت جو ہے نا نماز نفل ادا فرمائی، اور اسی نماز نفل کے سجدے کی حالت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ ایک تاریخ یہ بھی آتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کھانے میں زہر نہ دیا گیا تھا، بلکہ زبردستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لٹا کر ان کے منہ کے اندر جو ہے نا زہر ڈالا گیا تھا۔ بہرحال دونوں روایتوں کا اگر جو ہے نا ہم دونوں تاریخوں کو لکھنے والے کی جو ہے نا اس تحریر کو سامنے رکھتے ہیں تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت زہر دینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور زہر کا دیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا یہ شہادت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 52 سالہ امیہ دور اور 18 سالہ عباسی دور میں دین کی خدمت سے جو ہے نا جڑے رہے، اہل بیت اطہار کی خدمت میں رہے، والہانہ ان سے جو ہے نا محبت و عشق تھا، فرتے جو ہے نا محبت میں اہل بیت اطہار کے پاس آپ کا آمد و رفت تھا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت زہر دینے سے واقع ہو گئی تو اس وقت کے قاضی حسن بن عمارہ جو بغداد کے قاضی تھے، انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا، اور غسل دیتے وقت جو ہے نا ان کی زبان سے نکلتا تھا، جو قاضی تھے حسن بن عمارہ، کہ واللہ اس کوفہ کے اندر آپ سے بڑا متقی، آپ سے بڑا عابد، آپ سے بڑا جو ہے نا پرہیزگار اور آپ سے بڑا جو ہے نا فقیہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور عبادت کا یہ حال تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے، 1 نہیں 2 نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے جو ہے نا سوانح حیات میں لکھا جاتا ہے کہ مکمل 55 حج آپ نے ادا فرمائے، 55۔ غسل دینے کے بعد آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پہلی مرتبہ میں 50,000 آدمی آپ کے نماز جنازہ میں شریک تھے، اور یہ 6 مرتبہ نماز جنازہ ادا ہونے کے باوجود بھی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں مورخین کہ مکمل 20 دن تک لوگ آتے رہے اور آپ کا نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 150 ہجری مطابق جون 767 عیسوی 767 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت کے مطابق آپ کو ملک عراق کے شہر بغداد اور اس کا ایک مقام خیزوران ہے، وہاں جو ہے نا آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی تدفین عمل میں آئی، کیونکہ آپ کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے خیزوران کے اندر دفن کیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں دفن کیے گئے تھے
معزز ناظرین کرام، تو میں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال اور تدفین کے بعد خیزران کے پاس ایک مسجد اور ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا، لیکن شمشان الدولہ السلجوق کی بادشاہت میں اس مدرسے کو منہدم کیا گیا، اور پھر جب سلطنت جو ہے نا عثمانیہ کا دورہ آیا تو سلمان بغداد نے وہاں پہ بہترین ایک مدرسہ قائم فرمایا، اور اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقبرہ جہاں وہ ابھی مدفون ہیں، لوگوں کا بھی آنا جانا رہتا ہے، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طریقے سے خلیفہ عباسیہ کے منصور نے دین و اسلام کے ایک ستارے کو غروب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، کیونکہ امت مسلمہ کے اوپر فقہ کی تدوین اور استنباط کے اعتبار سے جو احسانات ہیں، ان احسانات کو امت مسلمہ کبھی جو ہے نا فراموش نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے شایان شان ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی صحیح دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے ان کے محبت سے ہمارے دل کو منور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے والا ہمیں بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔